السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کی پہچان اور اس کے مہلک ترین اثرات جو سزا بن کے ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، لیکن سزا اس صورت میں یا اس قسم کی ہے کہ ہم معلوم ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم سزا میں ہیں یا پھر ہم آسائش میں ہیں۔ ان ظاہری آسائشوں نے جو ہمارے جسم کو آسان ترین ماحول فراہم کرنے والی ہیں، ان ظاہری آسائشوں نے ہمیں یہ بات بھلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پہ ہماری زندگی میں کس کس طرح کی سزائیں مبتلا کر دی ہیں ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ ہم یہ کس طرح سے سمجھیں گے، کس طرح سے جانیں گے، تقریباً 7 پوائنٹس ہم کر چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مہلک ترین ہلاک کر دینے والی جو سزائیں ہیں اللہ آشکار کر دے، ہمیں سمجھ عطا کر دے کہ ہم ان کو جان سکیں اور پھر جان کے ان کو اپنی زندگی سے دور کر سکیں۔ اور گناہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہماری زندگی میں جب آئے تو ہمارے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو، جو کھٹکھٹاہٹ ہماری زندگی سے گناہ کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 8ویں سزا یا 8واں اثر جو ہماری زندگی میں آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، وہ ہے اطاعت الہی سے محرومی۔ یعنی گناہ جو ہیں، ایک گناہ دوسرے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ گناہ کی کثرت ہی تب آتی ہے جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ فوراً کیا کرے گا؟ توبہ کر لے گا۔ اور ایسی توبہ کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ وہ لوگ جو نادانی میں، غلطی سے، کسی بے خیالی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر فوراً ہی من قریب، قریبی وقت میں گناہ سے کیے گئے قریب وقت میں ہی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ جو عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، آپ یقین کیجئے اکثر اسٹوڈنٹس، اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں، اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں لیکن 2-4 دن کرنے کے بعد پھر یوں لگتا ہے جیسے ہمارا اس میں دل نہیں لگ رہا، یا پھر چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی ثابت قدمی نہیں ہے ہمارے ایمان میں، ایمانی کاموں میں، ہماری اچھائیوں میں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جان لیجئے آج وجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان جب قریبی توبہ نہیں کرتا ہے نا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب توبہ کرتا ہوں۔ ان موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جو مصیبت کے وقت توبہ کرتے ہیں، جو پریشانی آ جاتی ہے تب معافی مانگتے ہیں، تب معافی مانگنا یاد آتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بدعات کی صورت میں ہم کرتے ہیں، وہ تو گناہ ہی نہیں رہتے ہیں، یعنی ہمیں اس چیز کا تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو جان لیجئے گناہوں کی کثرت کا 8واں اثر جو ہے وہ اطاعت الہی سے محرومی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ گناہ جو ہے نا، عبادت کے راستے منقطع کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں،
اور پھر یہ جو سلسلہ ہے نا نیکی کا، وہ مسدود ہو جاتا ہے، انسان نیکی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح ایک انسان ایک نوالا کھاتا ہے کسی چیز کا، ایک نوالا، ایک لقمہ کھا لیتا ہے، اور وہ ایک لقمہ نا اس کو ایک بڑی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا، یعنی ہم نے کسی غلط چیز کی ایک ذرہ بھی کھا لیا نا تو میدے میں کبھی آپ کو میدا واش کرانا پڑتا ہے، کبھی آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ، وہ ایک لقمہ اگر پورے جسم کو مرض میں مبتلا کر سکتا ہے، پورے جسم کو لاغر پن کا مریض بنا سکتا ہے، تو وہ اگر وہی جو لقمہ ہے وہ طویل غذاؤں کا حصہ ہو، عرصہ دراز انسان کھاتا رہے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہماری روح کو چھلنی کرنے کا گناہوں کا ہے، کہ وہ زہر آلود گناہ ہماری روح کو بالکل زخمی چھلنی کر چکے ہیں، اب اس کو دوبارہ سے آبادی چاہیے۔ اور وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ قرآن سے، قرآن کے ساتھ جڑ جانے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔